السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہوں گا۔ یقین کریں، اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ پہلے ہر سین کی الگ سے وائس اوور ریکارڈ کرنی پڑتی ہے، پھر انہی سینز کے مطابق تصاویر کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ سارا کام کافی وقت لے جاتا ہے۔ آپ میری ویڈیوز ضرور دیکھ لیتے ہیں، مگر بدقسمتی سے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ براہ کرم چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ناظرین، اب شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین شاہین شاہ، آوجی اور تورحان کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے کہ اورحان بے ایک بار پھر لاپتہ ہو گئے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ علاء الدین جواب دیتا ہے کہ میں ان کے جانے سے باخبر تھا۔ اس پر شاہین شاہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے اطلاع دی تھی؟ کیا انہوں نے تمہاری اجازت لی؟ علاء الدین کہتا ہے کہ اورحان بے کو ترکمان سرداروں کے 7,000 سپاہیوں کے حملے کی خبر ملی ہے اور وہ انہیں روکنے کا رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ شاہین شاہ کہتا ہے کہ انہیں روکنے کا طریقہ واضح ہے، ہم اپنی تمام فوجیں برسا بھیجیں گے اور جیسے ہی برسے فتح ہوگا ہم پوری قوت کے ساتھ شمال کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ آوجی کہتا ہے کہ برسے کی فتح کے جوش کے ساتھ ہم گرمیاں اور کارامان کو بھی شاہین شاہ بے کی قیادت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ تورحان کہتا ہے کہ جب آپ اورحان بے کی کمان میں تھے تو ہم اسی طرح کے پرجوش الفاظ سننے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ علاء الدین فوراً کہتا ہے، سرداروں، میرے بھائی کا نام بے وجہ اپنی زبانوں پر نہ لاؤ۔ اسی لمحے گونجا دیگر خواتین کے ساتھ اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے حضور، آپ نے ہمیں بلایا تھا۔ علاء الدین سرداروں سے کہتا ہے کہ بورسے کی فتح کا مطلب ہر محاذ پر جنگ ہے، لہٰذا باجیان بھی اس جنگ میں حصہ لیں گی۔ شاہین شاہ تمام دستوں کو برسا روانہ کریں گے، اسی لیے دوسرے محاذوں اور قبیلے کے دفاع کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے کہ میں قبیلے میں کافی ٹھہر چکا ہوں، اگر اجازت ہو تو اپنے مخلص سرداروں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر واپس جانا چاہتا ہوں۔ علاء الدین کی اجازت ملتے ہی وہ تورحان اور آوجی کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر علاء الدین فاطمہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی باجیان کے ساتھ سوغت میں موجود سپاہیوں کی مدد کرنے جاؤ، فوراً تیاریاں کرو۔ حلیمہ قبیلے کے دفاع کے لیے باجیان کے ایک گروہ کے ساتھ یہیں رہیں گی۔ گونجا، نیلوفر اور دیدار خاتون، کارخانہ تمہارے حوالے ہے، جلد از جلد پورے قبیلے کو ہتھیاروں سے لیس کر دو، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیمور تاش کے ٹھکانے پر گوشت تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر تیمور تاش کہتا ہے کہ گوشت زیادہ نہ پکاؤ، جتنا کچا ہو اتنا ہی بہتر ہے، تم جو گوشت کھاؤ گے اس کا خون اسی پر ہوگا۔ فلیویوس کہتا ہے کہ ایک بار تم نے جنگ ہار جانے والے اپنے کمانڈر کو پکا کر کھایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ تیمور تاش ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، میں نے اسے بھی کچا ہی کھایا تھا۔ پھر کہکا لگا کے کہتا ہے کہ اس طرح مشہور ہونا اچھا لگتا ہے، لوگ جس طرح تمہیں جانتے ہیں اسی طرح تمہاری اطاعت بھی کرتے ہیں۔ وہ فلیویوس کو کہتا ہے، جا کر سوغت میں یہ باتیں پھیلاؤ تاکہ لوگ میرا نام سنتے ہی لرزنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے ایک تیر آ کر تیمور تاش کے سر کے بالکل قریب لگتا ہے اور سب فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں۔ تیمور تاش تیر میں لگی ہوئی چٹھی نکال کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اورحان بات کرنا چاہتا ہے۔ چٹھی دیکھتے ہی فلیویوس کہتا ہے کہ اگر وہ صلح اور سکون سے مرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ اتنی دور بلا وجہ نہیں آیا ہوگا۔ تیمور تاش بلند آواز میں کہتا ہے، آؤ دوست، آؤ اورحان بے، اگر بات کرنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اورحان سامنے آ جاتا ہے۔ منگول اس پر تیر تان لیتے ہیں، مگر اورحان تلوار نکال کر زمین میں گاڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ کر تیمور تاش کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیمور تاش سپاہیوں کو روک کر کہتا ہے کہ جو اپنی موت کا پیاسا ہوتا ہے وہ خود اپنے جلاد کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ جھاڑیوں میں چھٹے کارا خلیل اور بلابان بھی پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ فلیویوس اورحان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے والد کیسے ہیں؟ اورحان کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، وہ بہتر ہیں، علاء الدین نے اپنی مہارت سے انہیں ٹھیک کر دیا۔ تیمور تاش کہتا ہے، اچھا تو بولو اورحان، میں سکون سے سن رہا ہوں۔ اورحان جواب دیتا ہے کہ ہم اس طرح کھلے میں بات نہیں کریں گے، کراسی، گرمیاں اور کارامان ریاستوں کے کمانڈروں کو بھی خبر پہنچاؤ، وہ رستے میں ہیں، انہیں آنے دو، ہم کھانا بھی کھائیں گے اور گفتگو بھی کریں گے، اور ہاں، گوشت اچھی طرح پکا ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تیمور تاش اور فلیویوس غصے میں اورحان کو گھورتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ قبیلے میں علاء الدین سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خبر فوراً پہنچا دو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوتے ہیں۔ اسی وقت گونجا آوجی کی بیٹی اور دیدار کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ دیدار کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں وقت کم ہے، مگر ہم اپنی بیٹی چولپان کو آپ سے ملوانے آئے ہیں۔ چولپان کہتی ہے کہ حضور، میں آپ کے سب سے وفادار سرداروں میں سے ایک آوجی سردار کی بیٹی چولپان ہوں۔ دیدار کہتی ہے کہ چولپان تیر اندازی میں بے حد ماہر ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ چولپان کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بطور تیر انداز حلیمہ خاتون کے دستے باجیان میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ علاء الدین کہتا ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمیں ہر اس شخص کی ضرورت ہے جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ خوش آمدید میری بہن۔ یہ سن کر گونجا، جو پہلے پریشان کھڑی تھی، ہلکا سا مسکرا دیتی ہے، جبکہ چولپان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔
علاء الدین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تیمور ٹاش کے پڑاؤ میں اورحان کہتا ہے کہ کاراسی، گرمیاں اور کارامان بہت سے تمہیں گھیرنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں۔ دیکھ لو تم سے لڑنے کے کتنے خواہش مند موجود ہیں۔ تیمور تاش جواب دیتا ہے، الہانی لڑتے نہیں، وہ سب کچھ جلا کر خاک کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اورحان مسکرا کر کہتا ہے، راستے میں ہمارے قبیلے کا چکر بھی لگا لینا، ہم بھی تمہارے لیے ایسا ہی دسترخوان سجا کر تمہارے اوغوز ترکوں پر کیے ظلموں کا ذکر کریں گے۔ تیمور ٹاش سخت لہجے میں کہتا ہے، فضول باتوں سے میرا وقت ضائع نہ کرو، جو کہنا ہے کہہ دو اور پھر مر جاؤ۔ اورحان کہتا ہے، میرے بھائی نے بورسا کی فتح کے لیے تم سب سے مقابلے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی؟ اتنے غافل نہ بنو۔ شاویز آگ میں جلتی ہوئی لکڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب تم بورسا پر حملہ کرو گے تو تمہارے قبیلے کا بھی یہی حال ہوگا۔ اورحان جواب دیتا ہے، فلوویس، جب وہ دن آئے گا تو تم رو گے کہ کاش تم نے اورحان کی پیشکش قبول کر لی ہوتی۔ فلوویس کہتا ہے، تمہاری کوئی بھی پیشکش ہمیں روک نہیں سکتی۔ اورحان کہتا ہے، تمہیں نہیں، میں اپنے بھائی اور شاہنشاہ سردار کو روکوں گا، میں مواجہ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں حیرت سے اورحان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے کی خواتین دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ حفاظت پر کھڑی ہوتی ہے کہ ایک خاتون اسے بلاتی ہے اور کہتی ہے، تیر چھوڑو، کپڑے پکڑو، آؤ دھو۔ حلیمہ حیرت میں کہتی ہے، اعراض خاتون، میں یہ کیسے کروں؟ میں تو حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ اعراض جواب دیتی ہے، حفاظت بھی کرو گی اور دھلائی بھی؟ ملہون خاتون نے کہا ہے کہ چونکہ تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرو۔ حلیمہ پریشان ہو کر کپڑے دھونے لگ جاتی ہے۔ اعراض اسے طریقہ سکھاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اما میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے بھائیوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی وقت فاطمہ بھی آتی اور کہتی ہے، اللہ آسان کرے بہنوں۔ حلیمہ کہتی ہے، خوش آمدید باجی۔ فاطمہ کہتی ہے، میں خاص طور پر حلیمہ سے ملنے آئی ہوں۔ حلیمہ اس کے قریب آ کر کہتی ہے، یہاں سے مجھے نکال لو۔ اعراض فوراً کہتی ہے، نہیں، میں نے ملہون خاتون سے قسم کھائی ہے، کپڑے دھو کر ہی جاؤ گی۔ فاطمہ آ کر پوچھتی ہے، ماں کو تمہیں یہ سب سکھانے کا شوق کیسے ہو گیا؟ حلیمہ جواب دیتی ہے، تم نہیں جانتے، ماں ملہون بھائیوں کا نکاح بھی دوبارہ کرنے والی ہیں، لیکن بھائی علاء الدین کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو شاید ان کے سامنے ڈٹ سکیں۔ میں نے ماں سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی جسے میں دل سے نہیں چاہتی۔ فاطمہ پوچھتی ہے، ہمارے بابا کو اس کا پتہ ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں، یقیناً ہوگا، مگر میں مجبور نہیں ہوں گی۔ فاطمہ کہتی ہے، بچگانہ باتیں چھوڑو، ہم سردار کی بیٹیاں ہیں، نکاح وہیں ہوگا جہاں ماں باپ مناسب سمجھیں۔ حلیمہ کہتی ہیں، بالکل ٹھیک چھوٹی۔ ملہون خاتون، مگر اعراض خاتون نے تو نکاح ہی نہیں کیا۔ اعراض فوراً آ کے بڑھ کر کہتی ہے، نہیں نہیں، میں تو 3 بار نکاح کر چکی ہوں۔ حلیمہ حیرت سے کہتی ہیں، کیا؟ اعراض کہتی ہے، تینوں شوہر مر گئے، لیکن ٹھہرو، چوتھا ملا تو پھر کر لوں گی، میں تو بس صحیح شخص کا انتظار کر رہی ہوں۔ ملہون خاتون ٹھیک کہتی ہیں، تمہارے نکاح کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ اپنے ہاتھ پر لگی مٹی بار بار صاف کر رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے، تمہارے ہاتھ پر کیا ہے؟ بار بار کیوں دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ ہاتھ چھپا کے کہتی، چلتی ہوں، میں سغد جا رہی ہوں، اللہ تمہارا سفر آسان کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔